بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ پاک آرمی نے دنیا کے جدید ترین جنگی صلاحیت کے حامل VT-4 ٹینکس بیڑے میں شامل کر لیے۔ بغیر پائلٹ کے ترک جنگی طیاروں کی ڈیمانڈ میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ اس بار امریکہ کو ہوائی اڈے نہیں دیں گے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دو ٹوک پیغام۔ چین کے ساتھ جنگ، امریکہ اور جاپان کی انتہائی خفیہ جنگی مشقوں کا آغاز۔ گرمی کے نئے ریکارڈ قائم، 23 ممالک میں پارہ 50 ڈگری سے تجاوز کر گیا۔ اوپیک اور تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی ایک اہم کانفرنس کا آغاز۔ امریکہ سے موڈرونا ویکسین کی 25 لاکھ خوراکیں آج پاکستان پہنچ جائیں گی۔ مقبوضہ بھارتی افواج نے 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاک آرمی کی دفاعی صلاحیت میں غیر معمولی اضافہ۔ پاک آرمی نے دنیا کے جدید ترین جنگی صلاحیت اور ٹیکنالوجی کے حامل VT-4 ٹینکس کی پہلی کھیپ بیڑے میں شامل کر لی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ سے جاری بیان کے مطابق کور کمانڈر منگلا لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر محمود نے آرمرڈ ڈویژن کا دورہ کیا اور VT-4 ٹینکس کی پہلی کھیپ کا معائنہ کیا۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ پاک آرمی نے جدید VT-4 ٹینکس کی پہلی کھیپ بیڑے میں شامل کر لی۔ تھائی لینڈ اور نائجیریا کے بعد چین سے یہ ٹینک خریدنے والا پاکستان تیسرا ملک ہے۔ بیان میں ISPR کا کہنا تھا کہ بیڑے میں شمولیت کے بعد ٹینکس کو اسٹرائک فارمیشن کے ذریعے استعمال کیا جائے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ VT-4 ٹینک دنیا کے کسی بھی جدید ٹینک کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ VT-4 ٹینک دنیا کے کسی بھی جدید ٹینک کا مقابلہ کر سکتا ہے جو مربوط تحفظ اور جدید ترین جنگی صلاحیت اور ٹیکنالوجی کا حامل ہے۔ میجر جنرل راشد محمود نے ٹینکس کی پہلی کھیپ کے معائنے کے حوالے سے کور کمانڈر کو بریفنگ دی۔ لیفٹیننٹ جنرل شہید مظہر محمود نے ٹینکس کی نقل و حرکت اور قابلیت کے ٹیسٹ کا معائنہ کیا اور ان کے بیڑے میں شمولیت کے لیے کی جانے والی کوششوں کی تعریف کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بغیر پائلٹ کے ترک جنگی طیاروں کی ڈیمانڈ میں اضافہ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ترک ڈرونز پوری دنیا میں ہاتھوں ہاتھ بک رہے ہیں۔ حال ہی میں ترکی نے اپنے دفاعی صنعت کو بغیر پائلٹ چلنے والے جنگی طیاروں کی تیاری کی ہدایت کی، جس کے بعد ترک تیار کردہ دفاعی سازوسامان کی برآمدات میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ترک ڈرونز کی شام، لیبیا اور نوکار باغ میں بڑی کامیابی کے بعد ترک ڈرون طیاروں کی ڈیمانڈ میں اضافہ دیکھا گیا۔ ترک کمپنی وائکر کے تیار کردہ مسلح ڈرونز نے ٹینکوں، بختربند گاڑیوں، بارود کے ڈپو اور فضائی دفاعی نظام کو تباہ کر کے جنگ زدہ علاقوں کا پانسا پلٹ دیا۔ کم قیمت اور زیادہ مؤثر ڈرونز کی تیاری میں ترکی 10 سال سے بھی کم عرصے میں امریکہ، اسرائیل اور چائنا کا ثانی بن چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بائکر TB2 کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے۔ یہ ڈرونز دشمن کی پوزیشن جانچنے، اہداف کو براہ راست نشانہ بنانے کے لیے، معلومات اکٹھی کرنے اور حملوں کی ترتیب دینے کے لیے 4 لیزر گائیڈڈ میزائلوں کا حامل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ اس بار امریکہ کو ہوائی اڈے نہیں دیے جائیں گے۔ یہ بیان انہوں نے پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے 8 گھنٹے طویل اجلاس کے بعد صحافیوں کی جانب سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں دیا۔ گزشتہ روز DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے مقبوضہ کشمیر، افغانستان اور قومی سلامتی کی صورتحال پر اراکین اسمبلی کو بریفنگ دی۔ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی شرکت کی۔ سیاسی اور پارلیمانی قیادت نے بریفنگ پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اعلامیہ کے مطابق اراکین کی سفارشات کو سیکیورٹی پالیسی کا اہم حصہ گردانا جائے گا۔
شرکا کو بتایا گیا ہے کہ افغان امن عمل میں پاکستان کے ذمہ دارانہ کردار کے باعث مختلف افغان دھڑوں اور متحارب گروپوں کے درمیان مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ امریکہ اور طالبان میں بامانی بات چیت کا آغاز ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین افغانستان میں جاری تنازع میں استعمال نہیں ہو رہی۔ اس امید کا اظہار کیا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین کے ساتھ ممکنہ جنگ کی تیاری کے لیے امریکہ اور جاپان انتہائی خفیہ جنگی مشقیں کر رہے ہیں۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائم نے مختلف فوجی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور جاپان جنوبی بحیرہ چین کے متنازع جزیرے دیاویو میں خصوصی مشقیں کر رہے ہیں۔ برطانوی اخبار کے مطابق مشقوں کا مقصد چین کے خلاف جنگ کی تیاری ہے، مگر ان مشقوں کو ڈیزاسٹر ریلیف ٹریننگ کا عنوان دے کر اصل مقصد کو چھپایا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف امریکی اور چینی وزراء خارجہ کی الاسکا میں ملاقات ہوئی، جس میں چین نے دو ٹوک موقف اپنایا کہ امریکہ دوسرے ممالک کو ہمارے خلاف اکساتا ہے۔ مذاکرات میں امریکی وزیر خارجہ اینتونی بلنکن اور ان کے چینی ہم منصب نے اپنے وفود کی سربراہی کی۔ امریکی مشیر قومی سلامتی جیک سیلون نے کہا ہے کہ چین سے سخت مقابلے کو ویلکم کرتے ہیں۔ امریکہ ہمیشہ اپنے لوگوں اور دوستوں کے ساتھ کھڑا ہے، چین سے تنازع نہیں چاہتے، تاہم اصولوں پر کھڑے رہیں گے۔ اس موقع پر چین نے موقف اپنایا کہ امریکہ دوسرے ممالک کو چین کے خلاف اکساتا ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ میں امریکی اور چینی عہدیداروں کے درمیان یہ پہلی اعلیٰ سطح کی ملاقات تھی۔ واضح رہے کہ امریکہ جنوبی ایشیا میں بھارت کو خصوصی اہمیت دے رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ چین کے دنیا بھر میں معاشی و سیاسی اثر و رسوخ سے خوف زدہ ہے اور تصویراتی حکمت عملی کے تحت بھارت کو چین کو دبانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ، یورپ، کینیڈا اور خلیجی ممالک اس وقت شدید گرمی کی لہر کا سامنا کر رہے ہیں اور نسبتاً سرد ماحول میں رہنے والے یورپی اور امریکی ممالک کے شہریوں کے لیے شدید گرمی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے۔ الجزیرہ کی مرتب کردہ رپورٹ کے مطابق کینیڈا 49.6 ڈگری، کویت 53.2 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ دنیا کے گرم ترین مقامات میں شامل ہے۔ جون کا مہینہ زمین کے شمالی نصف کرہ کے متعدد ممالک میں گرم ترین مہینہ رہا۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں پارہ 50 ڈگری سے تجاوز کرنے سے 25 جون تک 486 اچانک اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ امریکہ میں جاری ہیٹ ویوز کی وجہ سے پاور لائنز پگھل گئیں اور ہائی ویز میں بھی دراڑیں پڑ گئیں۔ 22 جون کو کویتی شہر نیوسیب میں دنیا اور اس سال کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جہاں پارہ 53.2 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا۔ کویت کے پڑوسی ملک عراق میں 1 جولائی کو درجہ حرارت 51.6 ڈگری اور ایران میں 51 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ دنیا کے گرم ترین مقامات کے نقشے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سال دنیا کے ہر ملک میں درجہ حرارت نے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ کم از کم 23 ممالک میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر چلا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں تیل پیدا کرنے والے ممالک کی بین الاقوامی تنظیم اوپیک اور دوسرے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی ایک اہم کانفرنس شروع ہو گئی۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اوپیک کے علاوہ دیگر ممالک میں روس اور اس کے 10 اتحادی شامل ہیں۔ اوپیک کی قیادت سعودی عرب کے ہاتھ میں ہے۔ اس کانفرنس میں رواں برس اگست میں تیل کی پیداوار کو بڑھانے پر غور کیا جائے گا۔ اکتوبر 2018 کے بعد اب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارت نے اوپیک تنظیم اور دوسرے تیل پیدا کرنے والے ممالک سے کہا ہے کہ وہ اپنی بعض ترجیحات کو ختم کریں تاکہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر سے کمی کا رجحان پیدا ہو سکے۔ خیال ہے کہ بھارت دنیا میں خام تیل کا تیسرا بڑا خریدار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ سے موڈرونا ویکسین کی 25 لاکھ امدادی خوراکیں آج پاکستان پہنچ جائیں گی۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کی جانب سے پاکستان کو موڈرونا ویکسین کا عطیہ۔ ذرائع وزارت صحت کا کہنا ہے کہ بیرون ملک جانے والوں کو موڈرونا ویکسین لگانے سے متعلق جلد حکمت عملی تیار کر لی جائے گی۔ 29 جون کو صدر جو بائیڈن نے کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو امریکی دواساز کمپنی موڈرونا کی کورونا ویکسین فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا۔
وائٹ ہاؤس سے جاری پریس بیان کے مطابق امریکہ دنیا سے کورونا کے خاتمے کے لیے کی گئی کاوشوں کی قیادت کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی افواج نے ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ برقرار رکھتے ہوئے 2 مزید بے گناہ اور نہتے کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق وادی چنار پہ قابض بھارت کی درندہ صفت ظالم افواج نے حسب معمول گھر گھر تلاشی کے نام پر ضلع کلگام میں آپریشن کر رہی ہے۔ بھارت کی قابض افواج نے حسب روایات اس دوران پورے علاقے کا محاصرہ کیا اور گھر گھر تلاشی کے نام پر 2 مزید کشمیری معصوم نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی افواج کی جانب سے تاحال محاصرہ جاری ہے۔ گھر گھر تلاشی کے نام پر چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے اور فوج کی جانب سے ہر قسم کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی زندہ باد۔